دین ہی نہیں تھے بلکہ پختہ عالم دین تھے، راسخ فی العلم تھے. اور قرآن حکیم نے جو فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا کہ قرآن کی تعلیم کے ذریعے جو ہیں آپ ایک جہد کریں، جد و جہد کریں، وہی ان کا شب و روز کا مشغلہ رہا. اور میرے بھائیوں پھر اس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو جو محبوبیت عطا فرمائی، جو مقبولیت عطا فرمائی، ان کی اس محبوبیت اور مقبولیت کو زندگی میں بھی دیکھا، لیکن موت پر جو ان کی محبوبیت کھلی ہے اور اصحاب بصیرت نے جو دیکھی ہے تو دور دور تک وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملے گی. ایک صاحب نے جو ایک اچھا چینل چلاتے ہیں، لگ بھگ ملک بھر میں ان کا چینل مقبولیت حاصل کرتا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے ریاست میں کم از کم اس قدر جو ہیں وہ تعزیتوں کا تانتا، اس قدر اظہار محبت مجھے ڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہا. مگر یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا میرے بھائیوں، حدیث قدسی ہے، اللہ کی مراد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو ینادی جبریل کو بلاتے ہیں اور بلا کر فرماتے ہیں رب العالمین جبریل انا احبہ، میں اس فلاں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر، اور دنیا آسمان میں اعلان کر دے کہ فلاں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو. اور فرمایا ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر زمین کے والوں کے دلوں کے اندر اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے، محبت ڈال دی جاتی ہے. یہ جن لوگوں کے ساتھ مخلوق لوگ مکاتب ہائے فکر سے اوپر اٹھ کر، شعبہ جات سے اوپر اٹھ کر، حدوں کو پار کر کے، اپنے ہوں یا دوسرے ہوں، نظریاتی فرق رکھنے والے ہوں یا کچھ بھی ہو، مختلف طبقات جو ہیں، مرد عورتیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے، مجلس میں بیٹھنے والے اور نہ بیٹھنے والے، وہ کسی سے محبت کا اظہار کریں. یہ علامت ہے اس چیز کی کہ اللہ کے اس بندے سے اللہ محبت کرتے، ورنہ محبتیں خریدے سے نہیں ملتی، محبتیں پیسے خرچ کر کے نہیں حاصل ہوتی ہیں. ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، حالانکہ معمولی پڑھے لکھے ہیں، صدائے دل کے عنوان سے ایک چھوٹا سا ان کا وہ سوشل میڈیا پر سلسلہ ہے، تو میں نے ایک دن دیکھا تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ذرائع ابلاغ سے مفتی صاحب بہت دور رہتے تھے اور شہرت کے حصول کے لیے جو چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں وہ دور دور تک ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو اتنی شہرت دی جتنی شہرت اختیار حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے والوں کو نہیں ملی. ایک عام بندہ بھی اس چیز پر کا اظہار کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص نہیں تھے. ایک تو میں نے یہ پہلو آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک بدن ہے، ایک روح ہے، روح عام آدمی کی بھی زندہ رہتی ہے، اور پھر کاملین کی روح چونکہ کامل ہوتی ہیں. ایک لمبا مضمون ہے یہ، اسی کے ضمن میں لکھا ہے علماء نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ چونکہ اتنی پاورفل ہے، وہ اپنے محبین کو ڈھونڈ لیتی ہے کہ یہ ہے میرے ساتھ محبت کرنے والے، اور کس درجے کی محبت کرنے والے. تو ارواح تو زندہ رہتی ہیں، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ شخص مرتا ہے، شخصیات نہیں مرتی، اس لیے کہ ان کے کارنامے زندہ رہتے ہیں، ان کی خدمات زندہ رہتی ہیں، ان کی سوچ زندہ رہتی ہے، ان کی فکر زندہ رہتی ہے. چنانچہ آخری ایک مرحلے پر بھی حضرت نے فرمایا ہے کہ ہاں جسم جو ہے وہ مرتا رہتا ہے، مرے، روح زندہ رہنی چاہیے، آدمی کی سوچ زندہ رہنی چاہیے. میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انفرادی اور اجتماعی کچھ تمنائیں تھیں. ایک تمنا وہ تھی جس پر سارے انسانوں کو وہ دیکھنا چاہتے تھے، سارے افراد ملت کو کے متعلق ان کی ایک تمنا تھی، ایک چاہت تھی، ایک جد و جہد تھی. پھر
اشخاص کی سطح پر بھی، افراد کی سطح پر بھی ہر ایک بندے کے متعلق ان کی کچھ تمنائیں تھیں، اور خاص طور پر جو ان کے ساتھ وابستگان تھے۔ ہمارے ہاں میڈر میں 3 تعزیتی اجلاسوں سے مجھے گفتگو کرنا ہوئی۔ ہمارے ہاں جو تعزیتی جلسہ ہوا اس میں ہمارے وہاں کے ضلع جو ہے وہ وائس چیئرمین ہیں، تو ان نے بھی گفتگو کی، بڑے ایموشنل ہو گئے۔ تو بر وقت مجھے بھی ذہن میں آیا، میں نے کہا اشفاق صاحب آپ کو پتہ ہے مفتی صاحب کی ایک تمنا بڑی زیادہ میرے متعلق تھی، آپ کی متعلق بھی ایک تمنا تھی، تو متوجہ ہو گئے۔ فرمایا میرے متعلق تو جو بہت ساری ان کی تمنائیں تھیں، ان میں ایک تمنا یہ بھی تھی، بار بار مجھے کہتے تھے تم کچھ لکھو کچھ لکھو، بعض موضوعات بتائے بھی، اور آخری وقت میں پچھلے سال لاک ڈاؤن کے دوران میں نائی کے پاس تھا، تو مفتی صاحب کا فون آیا تو میں فوراً باہر نکلا، تو مجھے حضرت نے کہا کہ تم نے لکھنا شروع کیا، تو بہرحال میں نے معذرت کی، تو فرمایا کہ تم ایسے ہی کرتے رہو گے، یا میرا چراغ زندگی گل ہو جائے گا یا تمہارا ہو جائے گا۔ اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ کے متعلق ایک تمنا تھی، تو فرمانے لگے ہاں تھی، حضرت چاہتے تھے یہ بندہ داڑھی سنت کے مطابق رکھے۔ ایک مرتبہ بیان کے دوران وہ اٹھ کر باہر آئے، تو حضرت کے بھی دوست تھے، میرے بھی، کہنے لگے یہ پتہ ہے یہ کس کے لیے، یہ فلاں فلاں جملے تھے۔ تو اس طرح ہم سب سے متعلق با اعتبار تعلق کے کچھ ان کی ذاتی تمنائیں بھی تھیں، اور اجتماعی تمنائیں تو تھیں، اور سب سے بڑی تمنا ہر انسان کے لیے ان کی یہ تھی کہ تم ایسے بن کر رہو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ بڑی جامع فکر تھی ان کی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی کی دنیا اجاڑنے کے متمنی تھے، وہ ناقص فی العلم عالم دین نہیں تھے، وہ بالکل یہ چاہتے تھے کہ یہ امت دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو۔ تو میرے بھائیوں، اسی سلسلے کے اندر شب و روز انہوں نے جو ہے وہ بھاگ دوڑ، مسلسل محنت۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کوئی کتنا جیا، سوچ یہ ہے کہ کوئی کس طرح جیا اور یہاں سے گیا تو کس طرح گیا۔ میرے بھائیوں، جب تک رہے آفتاب و مہتاب بن کر رہے، حمیت اور غیرت اس خانوادے کے شید جو ہے وہ سرشت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے۔ ایسے کچھ باتیں میرے ذہن میں ہیں جو موقع نہیں ہے کرنے کا۔ تو ایک تو یہ ان کی نمایاں خصوصیت تھی، اور پھر اپنی آخرت بنانے کے لیے، انسانوں کی آخرت بنانے کے لیے، ان کی ہر اعتبار سے دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے ہر لمحہ انہوں نے قربان کیا۔ تو ہم جتنے بھی حضرات ان سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے آدمی کو کہ زندگی کے اندر اتنی قدر نہیں ہوتی، اور یہ بات میں ضرور کہتا جاؤں کہ آپ حضرات کے لیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس علاقے کے سے نسبت یہ بڑا قابل شکر اور قابل فخر بات ہے۔ لیکن یہ سچائی میں نہیں چھپاؤں گا کہ خطہ چناب کے لوگوں نے جتنا کچھ ان سے حاصل کیا، وادی کے لوگوں نے جتنا کچھ ان سے حاصل کیا، اس سے بہت ہم اس خطے والے پیچھے رہے، اجتماعاً بھی پیچھے رہے، انفرادی سطح پر بھی پیچھے رہے، اور ہائے وہ ہمارے لیے کیا آڑے چیڑے نہیں کرتے رہے، کیا جتن نہیں انہوں نے کیے کہ ہم سدھر جائیں۔ وہ ایک مستقل باب ہے۔ میں تو آپ کی کیا بات کروں، میں اگر اپنی ہی بات کروں تو کیا کوششیں انہوں نے نہیں کی کہ یہ اور پھل جائے، پھول جائے، سدھر جائے، آگے بڑھ جائے، کامیاب ہو جائے۔ بڑے جتن کیے اس کے لیے انہوں نے، اور لگ بھگ سب کے لیے۔ میں نے کہا انفرادی اجتماعی ہر تک وہ کرتے تھے۔ بہرحال کبھی کبھی زندگی میں آدمی کو احساس نہیں ہوتا، بعد میں بھی ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ دیکھیے صاف صاف حدیث ہے، حضرت چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے۔ فرمایا کہ جب جانے والا دنیا سے جاتا ہے اور اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے وہ اس کی روح اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، تو بعد میں تعلق والوں میں سے جب کسی کی موت ہوتی ہے اور وہ روح بھی کامیاب ہوتی ہے تو ان کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے، تو وہ پہلی روح اپنے متعلقین کے متعلق باقاعدہ پوچھتی ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، کس حالت کے اندر ہے۔ خدا نہ خواستہ کہ اس اور اس روح کے درمیان کوئی دنیا سے گیا ہے اور یہ ان کو اطلاع کر رہے ہیں کہ ہاں اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، تو وہ افسوس کرتے ہیں کہ اس کا مطلب وہ ناکام ہو گیا ہے، اس کی روح اعلیٰ علیین میں نہیں آئی، اگر یہاں آئی ہوتی تو ہماری ملاقات ہوتی، وہ بیچارہ ناکام ہو گیا ہے۔ تو ہمارا یقین ہے ہمیں بھی مرنا ہے، ہم وہ کام کریں کہ ہم جب ہماری ارواح جب ان سے ملیں ان کو بھی خوش کر دیں، ہم بھی خوش ہو جائیں۔
یا ہمارے تعلق والوں میں سے ان کے تعلق والوں میں سے جب کوئی جائے اور ہمارے احوال ان کی روح کو معلوم ہو تو وہ خوش ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو، بھئی یہ زندگی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہم معاشرتی طور پر، عبادات کے طور پر، عقائد کے طور پر، ثقافت کے طور پر، تہذیب کے طور پر مکمل ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسلامی معاشرت، اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب، اسلامی طریقہ عبادات، جو صحیح طریقہ عبادات ہے، صحیح طریقہ نظریات ہے، ہمیں مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، وقت نہیں، میں نے مفتی صاحب کا وقت لے لیا، معاف فرمائیں گے۔ وہ میں نے پہلے ایک جملہ کہا کہ جن کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے لوگ طواف کرتے ہیں، شاید ان لوگوں کا اتنا تعلق انہیں حاصل نہ ہو جو حضرت مفتی صاحب کو بے نیازی کے ساتھ حاصل ہوا۔ اس لیے جو اللہ کے رسول کا ہو گیا، مخلوق اس کے پیچھے چلتی ہے میرے بھائی۔ وہ ٹھکراتے ہیں مال، دولت، عزت، شہرت کو، اور یہ ساری چیزیں ان کے قدم چومتی ہیں، اور قدم کیا، زندگی کے بعد بھی ان کے طواف کرتی۔ گو لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، پر وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام دے کر ہمیں گئے ہیں، جو کام چھوڑ کر گئے ہیں، جو ہم سے امیدیں تھیں ان کو، ہمیں ان پر اترنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ وہ چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے۔ یہاں اگر کوئی کچھ اور جی لیا تو بھی کیا ہے، یہ زندگی تو جب جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا، آدمی سمجھے گا یہ آیا اور وہ میں گیا۔ تو ان کے کاموں میں سے یہ ادارہ بھی، یہ مسجد بھی ہے، اس کے لیے سعادت مند لوگ ہیں۔ وہ ہمارے پونچھ کے ایک عالم ہیں اللہ والے، حضرت قاری حافظ شمس الدین صاحب، وہ بعض اوقات فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ ہمارا پیسہ سب جگہ لگتا ہے، دین کے لیے قبول نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ آج مسجد نبوی جہاں ہے وہاں وہ جگہ سینکڑوں صحابہ کی مکانات کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اپنے گھر کے لیے۔ تو بھائی یہ جگہ اللہ کے ذکر سے ہمیشہ ہمیشہ آباد رہے، قرآن کی صدائیں یہاں سے بلند ہوتی رہیں، ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہی بہترین خراج تحسین ہے، یہی ان کے لیے بہترین ایصال ثواب ہے۔ اور غیرت اور حمیت کے ساتھ تمام وابستگان سے میری گزارش ہے کہ کم از کم جہاں کام انہوں نے چھوڑا ہے، یہاں سے ہم قدم قدم آگے بڑھانے کا عہد کریں، عزم کریں، پیچھے نہ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، حالات آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پر قربان، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو بکر کی عظمت پر اگر اور کچھ بھی نہ ہوتا تو ان کی عظمتوں کے اظہار کے لیے ابو بکر کا یہ جملہ کافی تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ، کہ اللہ کے دین میں کوئی کمی ہو ابو بکر کی زندگی کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہ عہد کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کریں کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا مشن کوئی اور مشن نہیں تھا، وہ مشن تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ قرآن ان کا مشن تھا بھائی، جس کا حرف سچا ہے، 100% ایک صحیح جو ہے وہ راہ کے اوپر تھے، صراط الذین انعمت علیہم، اسی راہ پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس پر چلنے کا ہمیں عہد کرنا ہے۔ ان کا کام یہاں ہو، راجوری میں ہو، جموں میں ہو، ریاست کے خطے میں ہو، اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو عہد کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان کی نیک تمناؤں پر، اچھی تمناؤں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے ان کی صلاحیتیں اور ان کی استعداد، ان کے ورثاء اور ان کے شاگردوں، ان کے مریدین اور ان کے وابستگان کی طرف اللہ تبارک و تعالی جو ہیں منتقل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔